مجھے حکم دیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. اسلم راشد صاحب، بلینا عطرت رضوی صاحبہ، وکاس آر جوشی صاحب ہمارے اندور سے، وکاس واحد ہمارے بہت پیارے شاعر، ترونا جی آ گئی ہیں. مجھے بتائیے آواز آ رہی ہے نا؟ اسلم بھائی دیکھیے اگر آواز مل رہی ہو تو. علینا صاحبہ، آریہ، جتیندر، ترونا جی، اسلم بھائی ادھر چیک کریں آواز اگر آ رہی ہو تو میں شروع کرتا ہوں. علینا صاحبہ شاید میرے سوال کا جواب دے رہی ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں بہت عمدہ، واہ کیا بات ہے. ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کو میرا آداب. کاروان غزل کا بہت شکریہ، اپنے تمام دوستوں کا. اسلم راشد، راکیش بھائی، آصف بھائی آ گئے ہیں، علینا صاحبہ، ترونا جی، ہمارے اسرار چندیروی، دیپک جین ابھی نہیں ہیں، غائب ہیں، پریم بھائی آ گئے ہیں. آواز تھوڑی کم ہے وکاس بھائی کہہ رہے ہیں. چلیے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. اور آداب آصف بھائی، آداب. آج بہت دنوں کے بعد آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا، حالانکہ یہ سمجھیے کہ راکیش بھائی آ گئے ہیں. آداب راکیش بھائی. آریہ، جتیندر، پریم بھٹنیری، کیا پیارا دوست ہے ہمارا یار پریم بھٹنیری، واہ. چھایا شرما جی آداب. ایاز عالم آداب. سلام بھائی. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ہم چھٹیوں کے مزے لیتے تھے، اور آج چھٹیاں ہمارے مزے لے رہی. دیکھیے کیا وقت بدلا ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ ضروری بھی ہے بھائی کہ اس وقت ساری دنیا آج جس پریشانی میں ہے. دیپک بھائی آ گئے بھائی، آداب. گووند جی آداب. گرو بنارسی صاحب آداب بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم چھٹیوں کا مزہ لیتے تھے، چھٹیاں ہمارا مزہ لے رہی ہیں. لیکن عقل مندی اور ذہانت اسی میں ہے کہ ہم انہی مسائل اور انہی پریشانیوں کے بیچ سے ایک راستہ نکالیں، جو راستہ زندگی کا ہو، جو راستہ خیر کا ہو، جو راستہ امید کا ہو. دیپک اگروال، رشمی شرما آ گئی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ساری دنیا سے یہ وبا جائے گی، مجھے تو امید ہے، اور بہت آسانی سے. تھوڑا وقت ہمیں ضرور لگے گا اس سے ابھرنے میں. لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں، 5-5 10-10 کلو لوگوں کے وزن بڑھ گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، سب اندر ہیں لیکن پیٹ باہر ہے سب کا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں، تو ظاہر ہے کل بچہ جب اسکول جائے گا تو ٹیچر پوچھے گا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بتائے کہ صاحب میرے فادر ہاؤس وائف ہیں. تو اچھا خاصا یہ کھانے وانے تھوڑا تھوڑا بنانا سیکھ گئے ہیں. اور وہ جو ایک ڈر لگ رہا تھا نا یار کہ یہ 1 مہینہ یا 40 دن ایک ساتھ، ظاہر ہے میاں بیوی کبھی اتنا ساتھ تو نہیں رہتے گھروں میں، بچوں کے ساتھ نہیں رہتے، تو یہ خطرہ تھا کہ یار کہیں یہ تعلق خراب نہ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ لگا کہ یار بیویوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا جا سکتا ہے. اور بیویوں کو بھی لگا کہ یار یہ شوہر جو ہے یہ پرانی اتنا کوئی برا نہیں ہوتا، اس کو برداشت کیا جا سکتا. 24 گھنٹے، 40 دن، 50 دن، بہرحال یہ سب ہے، حالات بہتر ہوں گے. اچھا دیپک بھائی، اسلم راشد، نتن نائب آ گئے ہمارے. نتن نائب بہت پیارے دوست ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، علی گڑھ سے ہیں نتن نائب. تو آج طے یہ ہوا تھا، بلکہ مجھے حکم یہ دیا تھا اسلم بھائی نے، اور آصف بھائی کا بھی حکم تھا کہ شاعری وائری تو ہوتی رہتی ہے، آج باتیں کریں. میرا بھی دل آج یہی تھا آپ سے کہ ہم باتیں کریں. اور یہ کس طرح سے وکاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے 1 کلو وزن کم کر لیا ہے. یہ شرے آپ کو نہیں جائے گا، بھابھی کو جائے گا صاحب. یہ
اور یہ بھابھی نے ظاہر ہے آپ کا کس طرح سے یہ خون جلایا ہے یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کسی وقت. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج باتیں کریں گے اور ایک ذرا سا بتاؤں، بچپن سے چلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا کچھ قصے آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ شاعری کہاں سے شروع ہوئی. بچپن سے بڑا شوق تھا شعر و شاعری کا، تو ایک ڈائری مینٹین کرتے تھے ہم اس زمانے میں. عشرت صغیر صاحب، آداب، سلام. تو ایک چھوٹی سی ڈائری ہمارے ساتھ رہتی تھی، اور کہیں سے کوئی اچھا شعر اگر ملتا تھا، کسی کہانی کا کوئی اچھا سا اقتباس یا کچھ ہمیں اچھا لگا تو وہ ہم اس میں نوٹ کر لیتے تھے. یہ ایک بری عادت بہت دنوں سے تھی، جو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے آج بڑا کام آ رہی ہے. دھیرے دھیرے یہ چلتا رہا، اور کب ہمیں شاعری نے اپنی گرفت میں لے لیا ہمیں نہیں پتا. ہمارے یہاں ایک انجمن ہوتی تھی اس زمانے میں، انجمن درس ادب. تو اس کا بڑا شہرہ تھا. تو ہم تو بالکل نئے نئے تھے، ہمیں کسی نے بتایا کہ صاحب انجمن درس ادب کی ہفت روزہ نشستیں ہوتی ہیں، ویکلی جو طرحی نشستیں ہیں. وکاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو پوچھا کر کے 1 کلو وزن کم کیا. چلیے بہرحال نہیں، پھر بھی پوچھیں گے صاحب. ابھی ہمیں آپ کا یہ بیان قابل اعتماد نہیں لگ رہا. تو انجمن درس ادب اور ایک اور بزم ہوتی تھی، بزم قائم. یہ 2 انجمنیں تھیں وہاں پہ چاندپور میں، جو میرا آبائی وطن ہے. تو وہاں مجھے یاد پڑتا ہے شاید پہلی نشست تھی وہ ہمارے یہاں جو قاضی بے خود نگینوی صاحب مرحوم ملک عرفان صاحب کے گھر پہ کرائے پہ رہتے تھے نیچے کے حصے میں. تو میری پہلی جو نشست ہے وہ وہاں ہے. میں پہلی بار جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں راہی حمیدی تھے، حامد حسن خان حامد تھے، قاضی بے خود تھے، ساحر چاندپوری تھے، علی میرٹھی تھے، ڈاکٹر مدھوش، ساگر، آسی، بہت سارے لوگ. تو وہاں سے ہماری یہ شاعری کی شروعات ہوئی، اور دھیرے دھیرے ترونا جی آ گئی ہیں. تو وہاں سے ہم نے تھوڑا تھوڑا یہ شروعات کی. اور اسی زمانے میں ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چسکا لگا چھپنے کا. اس زمانے میں جو رسائل تھے اس میں خاص رسالے کا میں تذکرہ کروں گا. ایک تحریک، ایک رسالہ چھپتا تھا. عارف شیخ بڑودہ سے جڑ گئے ہیں، سلطان اشرف، وعلیکم السلام. دونوں دوستوں کا استقبال ہے. تو تحریک بڑا ایک خوبصورت رسالہ تھا اس زمانے میں، جسے گوپال متل نکالتے تھے. گوپال متل ایڈٹ کرتے تھے، اور بالکل ایک نئے لہجے کا، جو بالکل تازہ کار لکھنے والے تھے اس میں سب شامل رہتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بانی راجندر منچندہ بانی کا بالکل آخری عمر کا حصہ تھا، اور اس میں بلاج کومل، بلاج حیرت، مخمور سعیدی، امیر آغا، اور یہ سارے کا سارا ایک پورا ایک گیلیکسی تھی اس زمانے میں. تو ہم نے ڈرتے ڈرتے پہلی غزل تحریک کو بھیجی. تو گوپال متل صاحب نے ہماری غزل وہ شائع کی بغیر مطلع کے. مطلع انہیں اچھا نہیں لگا ہوگا، یا وہ ہو سکتا ظاہر ہے، وہ تو ہمارے کچا پکا جو لکھتے تھے فوراً بھیج دیتے تھے. تو ہمیں بڑی تقویت ملی، اور ہمیں بڑا سنتوش کھرواڑکر، سلیم جاوید ممبئی سے ہمارے دوست. کیا بات ہے یار، بہت اچھا. آپ دیکھیے سب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی. اچھا، منوج جین، سمیت سکسینہ، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. شیوم شرما، گمن بھائی، آداب بھائی، آداب. تو تحریک میں چھپے اس زمانے میں ایک رسالہ اور نکلتا تھا، روبی. اسے ہمارے فاروق ارگلی نکالتے تھے. فاروق ارگلی میں آج بھی کبھی ملتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، ہمارے یہیں ملاقات ہوتی ہے. آلوک یاتری جی، ایکتا پوجا شرما، سب لوگوں کا استقبال. تو روبی میں چھپے. اس کے بعد ہماری ایک بڑی تمنا تھی کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا رسالہ تھا فلمی اور ادبی، شمع، ہمارا بڑا جی چاہتا تھا کہ شمع میں ہم چھپیں. بہت کئی بار ہم نے بھیجا، لیکن وہ سرخ مہر لگا کے واپس آ جاتی تھی غزل کہ ادارہ اس غزل کو کی اشاعت سے قاصر ہے. خیر بہرحال ہم نے بھیجا تو 84 یا 85 کی بات ہے غالباً. پرمود بھائی آداب. پرمود کمار ہمارے بہت پیارے، ہمارے بہت چاہنے والے، اور اردو شاعری کے، ادب کے، ساہتیہ کے بہت پارکھی اور جانکار. تو شمع میں ہماری پہلی غزل جب چھپی تو ہم تو پاگل ہو گئے صاحب.
ہفتوں وہ شمع جو رسالہ تھا وہ ہماری بغل میں رہتا تھا، اور ہم کہیں جاتے تھے تو وہ دکھاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھیے صاحب ہماری غزل شمع میں چھپی ہے، تو وہ ہمارے لیے سند تھی صاحب۔ تو اس طرح سے ہوتے ہوتے پھر یہ کہ شاعر اور دوسرے اور بہت سارے جو رسالے اور جریدے پاکستان کے اور ادھر ادھر کے جو رسالے تھے، تشکیل میں ہم بہت چھپے۔ احمد ہمیش ہمیں بہت چھاپتے تھے اس زمانے میں، احمد ہمیش بہت مکھی افسانہ، الگ ہی طرح کی شخصیت تھی صاحب، بالکل ساقی فاروقی کی طرح، کہیے کہ بالکل تیغ بے نیام، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، بالکل سچ بولنے والے لوگ۔ تو یہ سب رہا اس زمانے میں۔ ہمارے یہاں بڑا اچھا ادبی ماحول تھا۔ شروعات یہ ہوئی کہ ہمارے والد نے، منشی حشمت اللہ عاشق صاحب، وہ بھی شاعری کرتے تھے۔ ابا ہماری جس طرح کی شاعری کرتے تھے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ ہمارے نام سے اپنا کوئی شعر، کوئی قطع اس زمانے میں بچپن میں بھیج دیا کرتے تھے، کسی رسالے میں، ٹافی میں، کھلونا میں چھپ گئے تو بڑا اچھا لگتا تھا شروعات میں اپنا نام چھپا ہوا دیکھ کے۔ تو اس طرح سے صاحب ہمیں یہ چھپنے چھپانے کا بھی بڑا ایک چسکا لگا۔ آگے بڑھے۔ محمود نیازی اس زمانے میں چاندپور میں تھے۔ محمود نیازی صاحب ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اردو کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تلمیحات غالب لکھی ہے محمود نیازی صاحب نے، اور متروکات کی اعظم شاکری ہمارے دوست بھی جڑ گئے ہم سے۔ اور تلمیحات غالب کے علاوہ متروکات کی ایک لغت انہوں نے ترتیب دی تھی، اور بچوں کے بارے میں بھی ادب لکھا۔ تو اس زمانے میں وہ چاندپور میں تھے۔ خالد الوی چاندپور میں تھے، دلی نہیں گئے تھے۔ راہی حمیدی، یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ادب اور لکھنے لکھانے کے اس کام سے جڑے ہوئے تھے اور بڑے سرگرم تھے۔ محمود نیازی صاحب کی صحبتوں میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ان کا بیٹا عارف نیازی ہمارا دوست بھی ہوتا تھا۔ بہت ساری یادیں عارف نیازی کے ساتھ بھی ہماری جڑی ہوئی ہیں۔ عارف نیازی کو شروع سے یہ تھا کہ وہ ذرا سا کچھ مبالغے سے زیادہ کام لیتے تھے۔ اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو جھوٹ زیادہ بولتے تھے، تو اس لحاظ سے ہمارے دوستوں میں ایک ان کا ایک خاص مقام تھا۔ تو اس زمانے میں ہم نے ایک انجمن بنائی تھی، اور یہ ترغیب ہمیں ان سے ملی۔ یہ دو لوگ تھے جن سے ہمیں ترغیب ملی۔ ایک ہمارے بھتیجے ہوتے تھے ندیم، وہ بھی جھوٹ بولنے میں بہت ماہر تھے، تو ہمیں خیال آیا کہ یار جھوٹوں کی ایک انجمن بنائی جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں، اب نام تو میں نہیں لوں گا، تو ہم نے کوشش کی کہ اگر وہ صدارت قبول کر لیں اس انجمن کی تو یار اس سے ہمیں بڑی تقویت ملے گی۔ اچھا، ہلال صاحب اکثر یہ کہتے تھے، ہلال صاحب ہمارے عزیزوں میں تھے، وہ ندیم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یار یہ ندیم واقعی اس حد تک جھوٹا ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک قصہ سناتے تھے، ندیم کے حوالے سے قصہ سناتے تھے کہ صاحب ایک طوطا بیچ رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ صاحب یہ طوطا جو ہے یہ 50 سال آگے کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور زمین میں گڑے ہوئے جو خزانے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ کہاں خزانہ گڑا ہوا ہے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا بھائی بتائیے پھر کتنے کا ہے یہ؟ تو اس نے کہا صاحب یہ 10 روپے کا۔ تو اس نے صاحب اتنا قیمتی طوطا آپ 10 روپے میں کیوں بیچ رہے؟ تو انہوں نے کہا یار یہ بالکل ندیم کی طرح سے ہے، جھوٹا اور شیخی خورا بہت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے وہ ایک انجمن بنائی، کچھ دن چلی، لیکن اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ سب غیر سنجیدہ چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا پھر جڑے، کچھ لوگوں کو پڑھا اس زمانے میں، ظفر اقبال، بشیر بدر، بانی، راجندر منچندہ بانی۔ ہاں یہ ہوا کہ دلی میں ایک سنڈے مارکیٹ سے ہمیں حرف معتبر کی ایک کاپی مل گئی راجندر منچندہ بانی کی۔ راجندر منچندہ بانی اپنے لہجے کا کمال کا شاعر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے کس طرح سے ہجرت کر کے ہندوستان آنا، وہ ساری تقسیم کا کرب، اور وہ زمانے کے سارے حالات اس کی شاعری میں ہیں، اور وہ جو رشتوں کے، سمبندھوں کے ٹوٹنے کی جو کسک ہے وہ اس کی شاعری میں جا بجا ملتی ہے۔ کمال کا شاعر ہے، بہت پیارا شاعر ہے راجندر منچندہ بانی۔ اٹھے اور اٹھ کے اسے جا سنایا سارا دکھ، تمام رات پڑے کروٹیں بدلتے کیا،
قدم زمیں پہ نہ تھے راجندر منچندہ بانی، قدم زمیں پہ نہ تھے، مکیش بھائی آداب، ستیش دوبے جی آ گئے، قدم زمیں پہ نہ تھے راہ ہم بدلتے کیا، ہوا بدی تھی یہاں پیٹھ پر سنبھلتے کیا، نباہنے کی تو اس کو بھی آرزو تھی بہت، ہوا ہی تیز تھی اتنی چراغ جلتے کیا۔ تو یہ تھے ہمارے راجندر منچندہ بانی۔ اس کے بعد ہمیں بشیر بدر جیوتی آزاد کھتری آ گئی ہیں، ہماری بہت خوبصورت بہت پیاری شاعرہ۔ تو اس کے بعد ہمیں بشیر بدر کی ایک کتاب ہاتھ لگی، میں جس زمانے میں بچپن کی بات ہم بتا رہے ہیں، تو ہم نے امیج رٹ دی، اس کے بعد ہم نے سبزہ اور اکائی، یہ تینوں کتابیں ہمیں یاد تھیں۔ تو یہ قصہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد، شاید 85 یا 86 کا تذکرہ ہے، بھیونڈی کے ایک مشاعرے میں ہم گئے تھے، میرے ساتھ ملک زادہ جاوید تھے۔ تو جب ہم یاسین مومن اس مشاعرے کے کنوینر تھے، جب ہم یاسین مومن کے گھر پہ جا کے اترے تو پتہ چلا کہ بشیر صاحب وہاں تشریف فرما ہیں پہلے سے مشاعرے کے لیے۔ تو ہماری تو لاٹری لگ گئی کہ ہمارا پسندیدہ شاعر آج اس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نے ان کے بیٹھک میں قدم رکھا تو بشیر صاحب تقریباً لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا، بتایا کہ صاحب میرا نام شکیل جمالی ہے، وہ ملک زادہ جاوید کو تو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار تمہارا ایک خط چھپا ہے ابھی شاعر میں؟ میں نے کہا جی صاحب میں وہی شکیل جمالی ہوں۔ اسی دوران غزل، اسی زمانے میں غزل چھپی تھی بشیر بدر کی شاعر میں، تو میں نے خط لکھا تھا اس غزل کے حوالے سے کہ بشیر بدر جب جب سنجیدہ ہوئے ہیں اچھا ادب تخلیق ہوا ہے۔ وہ جملہ ان کے ذہن میں تھا بشیر صاحب کے، اور اس حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بھی رہا کہ یار یہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے، تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس کا، رسائل اور جرائد اور یہ کتابیں پڑھتا ہے یہ۔ تو کہنے لگے مجھے پڑھا ہے تم نے؟ من کہا ہاں میں نے آپ کو بہت پڑھا ہے۔ بولے کتنا پڑھا ہے؟ من کہا آپ بتائیے، سبزہ، امیج یا اکائی، ان تینوں کتابوں میں سے کہاں سے شروع کروں؟ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، یہ جملہ سننے کے بعد تقریباً آدھا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا سر آپ بتائیے، امیج، سبزہ یا اکائی؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کی پہلی کتاب امیج، پہلا ورق، پہلی غزل، سسکتے آب میں کس کی صدا ہے، کوئی پانی کی تہ میں رو رہا ہے، سویرے میری ان آنکھوں نے دیکھا خدا چاروں طرف بکھرا پڑا ہے، حقیقت سرخ مچھلی جانتی ہے سمندر کتنا بوڑھا دیوتا ہے، مجھے ان نیلی آنکھوں نے بتایا تمہارا نام پانی پر لکھا ہے۔ تو وہ پورا اٹھ کے بیٹھ گئے بشیر صاحب، انہوں نے کہا یار یہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ کہنے لگا اور مجھے کیا کیا پڑھا؟ میں نے پھر اسی سلسلے سے بالکل سلسلے وار پوری غزل، پھر اگلی ایک غزل۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے یار، تم نے مجھے تینوں میری کتابیں تمہیں حفظ ہے۔ میں نے کہا صاحب میں عشق کرتا ہوں تو پھر پوری شدت کے ساتھ کرتا ہوں، ورنہ پھر نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد سے بشیر صاحب نے ہمیں بڑا عزیز رکھا، اور پھر انہوں نے توجہ بھی دی۔ ہم کہیں چھپتے تھے تو وہ ہمیں پڑھتے تھے، اور پھر جب ان کی کتاب آئی تو آپ حیرت کریں گے، اس کتاب کے پہلے صفحے پہ میرا شعر تھا، اور انہوں نے لکھا کہ یہ شعر غزل میں اضافہ ہے۔ کتاب تھی غزل 2000، تو وہ شعر بھی میں آپ کو سنا، وہ شعر جو انہیں بہت پسند تھا، بلکہ میری کتاب کا جو انہوں نے اپنی رائے دی تھی میری کتاب پہ جو لکھا تھا، تو وہ شعر پھر انہوں نے، ان کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا وہ شعر، وہ کہتے تھے کہ یہ شعر تمہارا غزل میں اضافہ ہے۔ میں کہتا تھا یہ مذاق کر رہے ہیں، چھوٹوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ ان کی کتاب میں نے دیکھا اور باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو مزید مجھے یقین دہانی کرائی تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ شعر یہ تھا کہ یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، عزیز نبیل بھائی بھی جڑ گئے شاید، کیا بات ہے عزیز بھائی، سلام میرا آپ کی طرف۔ وہ تھا کہ یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، مکیش بھائی یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے۔ تو یہ وہ شعر تھا کہ جو شعر انہیں بہت پسند تھا، اور انہوں نے جگہ جگہ کوٹ کیا، اور ان کی محبتیں میرے شامل حال نہیں۔ تو یہ سب یادیں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ باتیں ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ شاعری بھی آپ کو سنا دوں۔ چاندپور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں 2-3 دوستوں کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ راہی ظاہر ہے کہ میرا
ایک ایسا دوستوں میں تھا کہ جو مجھ سے 15-20 سال جس کی عمر زیادہ تھی، لیکن ہماری بے تکلفی اور محبت اس حد تک تھی کہ وہ 15-20 سال کی عمر کا جو فرق تھا وہ اس نے ختم کر دیا تھا۔ یہ اس آدمی کا کمال تھا۔ نشست کے بعد رات میں آتا تھا وہ شخص، مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے جاتا تھا۔ یہ اس کی محبتوں کی انتہا تھی۔ میرے کئی آڑے وقتوں میں وہ میری ڈھال بن کے کھڑا رہا۔ آج میرے پاس نہیں ہے وہ شخص، راہی حمیدی کو شہید کر دیا گیا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ اور اس کی شہادت پہ میں نے ایک چھوٹی سی نظم بھی کہی تھی اس زمانے میں، میں سنا دیتا ہوں آج آپ کو۔ راہی حمیدی کی یاد میں وہ تھا کہ بھیڑ اس دن بھی تھی، عیسیٰ کو چڑھایا گیا جب سولی پر۔ بھیڑ اس دن بھی تھی، عیسیٰ کو چڑھایا گیا جب سولی پر۔ بھیڑ اس دن بھی تھی، سقراط نے جب زہر پیا۔ شیوانی بھابھی جڑ گئی ہیں، آداب آبی۔ بھیڑ اس دن بھی تھی، سقراط نے جب زہر پیا۔ بھیڑ اس دن بھی تھی جس روز تیرا قتل ہوا، نہ اٹھا تیری حمایت کے لیے بھی کوئی ہاتھ۔ جنبش لب بھی نہیں کی گئی بے دردوں سے، ایک پتھر نہ اٹھایا گیا نامردوں سے۔ تو یہ میری کچھ یادیں ہیں اسی زمانے میں۔ یہاں میں پرویز اختر کا بھی تذکرہ کروں گا کہ ظاہر ہے وہ چاندپور میں اکیلا ہے۔ وزیر حیدر زیدی جو بچپن سے میرے ساتھ ہے، اور میرے اس تمام پورے سفر میں، آداب آبی آداب، اس پورے سفر میں وزیر حیدر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب کلاس میں ہم میں مقابلہ ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے وہ میرا اپوننٹ تھا، رائیول کہہ لیجیے۔ اس زمانے میں بھیڑ ہوتی تھی، اور یہ ہوتا تھا کہ وہ 5 اچھے شعر یاد کر کے اگر آیا ہے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اگلے روز میں 6 اچھے شعر یاد کر کے سناؤں۔ تو یہ جو ایک ہوڑ ہوتی ہے اور یہ جو ایک رائیولری ہے، یہ کہیں نہ کہیں کام آتی ہے۔ وہ آج بھی ہے، دوست ہے، بہت کئی طرح سے مجھے انسپائر کرتا ہے، کئی طرح سے میرے کام آتا ہے، محبتیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال میں کچھ آپ کو چلیے سناتا ہوں، ایک مطلع اور کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے گا مکیش بھائی، سنیے گا کہ ایک مسافت اور کسی سیارے کی، ایک مسافت اور کسی سیارے کی، کچھ تاریخیں خالی ہیں بنجارے کی، کچھ تاریخیں خالی ہیں بنجارے کی۔ راکیش مشرا جی ہمارے بھائی غازی آباد سے جڑ گئے۔ راکیش بھائی مطلب سنیے گا، ایک مسافت اور کسی سیارے کی، کچھ تاریخیں خالی ہیں بنجارے کی۔ دنیا اب سنجیدہ ہونے والی ہے، دنیا اب سنجیدہ ہونے والی ہے، ہوا نکلنے والی ہے غبارے کی۔ دنیا اب سنجیدہ ہونے والی ہے، ہوا نکلنے والی ہے غبارے کی۔ کیسا اونچا رتبہ ہے انسانوں کا، کیسا اونچا رتبہ ہے انسانوں کا، کیا اچھی قسمت ہے مٹی گارے کی، کیا اچھی قسمت ہے مٹی گارے کی۔ کیسا اونچا رتبہ ہے انسانوں کا، کیا اچھی قسمت ہے مٹی گارے کی۔ دل نے تجھ سے باندھ تو لی ہیں امیدیں، دل نے تجھ سے باندھ تو لی ہیں امیدیں، لیکن حالت خستہ ہے بیچارے کی۔ دل نے تجھ سے باندھ تو لی ہیں امیدیں، لیکن حالت خستہ ہے بیچارے کی۔ مت دکھلا سپنے جھوٹے مستقبل کے، مت دکھلا سپنے جھوٹے مستقبل کے، مت بنیادیں ڈال نئے اندھیارے کی، مت بنیادیں ڈال نئے اندھیارے کی۔ ایک مسافت اور کسی سیارے کی، کچھ تاریخیں خالی ہیں بنجارے کی۔ دنیا اب سنجیدہ ہونے والی ہے،
हवा निकलने वाली है गुब्बारे की। कैसा ऊंचा रुतबा है इंसानों का, क्या अच्छी किस्मत है मिट्टी गाने की। बहुत शुक्रिया भाई नितिन भाई, छाया, मुसव्विर फिरोजपुरी, असलम भाई। और बताइए, कुछ और सुनाऊं? ये गज़ल के और शेर आपको सुनाता हूँ। मनोज जैन आ गए हैं, अमित झा आ गए हैं। ये गज़ल के और कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। आसिफ भाई है ना, राकेश भाई वगैरह सब सुन रहे हैं ना? सुनिए भाई, एक और कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ कि चाहत की लौ को मध्यम कर देता है, चाहत की लौ को मध्यम कर देता है, डर जाता है मिलना कम कर देता है। चाहत की लौ को मध्यम कर देता है, डर जाता है मिलना कम कर देता है। दिल में ऐसे दुख ने डेरा डाला है, दिल में ऐसे दुख ने डेरा डाला है। ऐसा दुख जो उम्रें कम कर देता है, ऐसा दुख जो उम्रें कम कर देता है। दिल में ऐसे दुख ने डेरा डाला है, ऐसा दुख जो उम्रें कम कर देता है। मौत तो फिर भी अपने वक्त पे आती है, मौत तो फिर भी अपने वक्त पे आती है। मौत का आधा काम तो गम कर देता है, मौत तो फिर भी अपने वक्त पे आती है। मौत का आधा काम तो गम कर देता है। 100 गज़लें होती हैं और मर जाती हैं, 100 गज़लें होती हैं और मर जाती हैं। एक मिसरा तारीख रकम कर देता है। 100 गज़लें होती हैं और मर जाती हैं, एक मिसरा तारीख रकम कर देता है। एक मिसरा तारीख रकम कर देता है। चाहत की लौ को मध्यम कर देता है, डर जाता है मिलना कम कर देता है। एक गज़ल के लिए कह रहे हैं, मैं प्रेम भटनेरी गज़ल के लिए कह रहे थे, 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ। बल्कि उससे पहले 2-3 शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। एक देखिएगा कि अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है। जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। अब देखिए शेर सुनिए इससे आगे के, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबां पे हाथ डाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबां पे हाथ डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते। ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। वसी उस जमा आ गए, वसी शेर सुनो। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। हमारे पास यही लफ्ज़ हैं तुम्हारे लिए, हमारे पास
یہی لفظ ہیں تمہارے لیے، ہمارے پاس انہی موتیوں کی مالا ہے۔ ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے، ہمارے پاس انہی موتیوں کی مالا ہے۔ ہمارے عہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے، یہ وہم بھی تیرے دل میں ہم ہی نے ڈالا ہے۔ یہ وہم بھی تیرے دل میں ہم ہی نے ڈالا ہے۔ ہاں، مجاہد مرزا صاحب، ایکتا پوجا شرما، کیا بات ہے۔ پریم بھٹنیری صاحب، بہت محبت ہے بھائی آپ کی۔ مصور فیروز پوری صاحب، نتن بھائی، ہاں بتائیے بھائی، نتن بھائی بتائیے۔ اچھا، رحمان مصور صاحب، بڑے صاحب بہت دیر سے انتظار تھا آپ کا، تو آج ڈنر لیٹ ہو گیا آپ کا۔ اسی دنیا کے، اسی دور کے ہیں، اسی دنیا کے، اسی دور کے ہیں، ہم تو دلی میں بھی بجنور کے ہیں۔ چھایا شرما شعر سنو، اسی دنیا کے، اسی دور کے ہیں، ہم تو دلی میں بھی بجنور کے ہیں۔ آپ انعام کسی اور کو دیں، آپ انعام کسی اور کو دیں، ہم نمک خوار کسی اور کے ہیں۔ آپ انعام کسی اور کو دیں، ہم نمک خوار کسی اور کے ہیں۔ سرسری طور سے مت لے ہم کو، سرسری طور سے مت لے ہم کو، ہم ذرا فکر ذرا غور کے ہیں، ہم ذرا فکر ذرا غور کے ہیں۔ اس غزل کے لیے نتن کہہ رہے ہیں، اچھا اسلم بھائی نے کہا ہاتھوں پر رکھ لیتا تھا انگاروں کو۔ اچھا، نتن بھائی کی پہلے سنا دو 2-3 شعر، اس کے بعد اسلم بھائی والی غزل لوں گا۔ نتن بھائی آپ نے کون سی غزل کہی تھی؟ ابھی مار ڈالا ہے۔ الفاظ نرم ہو گئے، لہجے بدل گئے، یہ وہی غزل ہے جو ابھی میں جس ایک شعر میں نے آپ کو سنایا تھا۔ الفاظ نرم ہو گئے، لہجے بدل گئے، لگتا ہے ظالموں کے ارادے بدل گئے۔ اور وہ جو شعر اس میں ہے وہ سن لیجئے۔ لگتا ہے ظالموں کے ارادے بدل گئے، اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو۔ تو ایک فلم آئی تھی ایک زمانے میں، 14ویں کا چاند، تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو ہیرو ہے فلم کا، اسے اس کی دلچسپی جس لڑکی میں تھی، اس کا نام اور پتہ نہیں جانتا تھا وہ، تو اس کے جو دوپٹے کا رنگ تھا وہی اس کی شناخت تھی۔ لیکن وہ بعد میں کچھ ایسا کھیل ہوا کہ وہ سب گڑبڑ ہو گیا، وہ دوپٹے بدل گئے اور وہ کھیل ہی تب خراب ہو گیا۔ وہاں سے میرے ذہن میں یہ شعر آیا۔ الفاظ نرم ہو گئے، لہجے بدل گئے، لگتا ہے ظالموں کے ارادے بدل گئے، اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو، اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو، محفل میں لڑکیوں کے دوپٹے بدل گئے، اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو، محفل میں لڑکیوں کے دوپٹے بدل گئے۔ اور یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے، لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے، مجھ کو میری پسند کا سامع تو مل گیا، مجھ کو میری پسند کا سامع تو مل گیا، لیکن میری غزل کے حوالے بدل گئے، لیکن میری غزل کے حوالے بدل گئے۔ رضوانہ ندیم بابی آداب، چلیے بہت شکریہ، آپ بھی سن رہے ہیں۔ چاندپور کے حوالے سے بہت باتیں ہو چکی ہیں، آپ ذرا سا دیر سے آئی ہیں۔ لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے۔ ابھی آصف بھائی نے غزل کے لیے مجھے حکم دیا ہے، وہ تھا کہ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے۔ آصف بھائی آپ کی غزل پڑھ رہا ہوں۔ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، شالینتا سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے،
अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम। हलाल रिज़्क इसी नौकरी से लेना है। ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम। हलाल रिज़्क इसी नौकरी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा, वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा। अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। और कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। इसी नौकरी से लेना है। हाँ आसिफ भाई, हलाल रिज़्क इसी नौकरी से लेना है। और कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, देखिएगा कि रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे। ये बड़ी पुरानी गज़ल है, पसंद आएगी आपको। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। मैंने रिश्ते ताक पे रख कर पूछ लिया, एक छत पर कितने परनाले निकलेंगे। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। मैंने रिश्ते ताक पे रख कर पूछ लिया, एक छत पर कितने परनाले निकलेंगे। चांद सितारे, युद्ध भाई आदाब, आप आ गए, सुनिए शेर। आपकी पसंदीदा गज़ल पढ़ रहा हूँ भाई। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। मैंने रिश्ते ताक पे रख कर पूछ लिया, एक छत पर कितने परनाले निकलेंगे। अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं। अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे, अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं। अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। एक इसमें बड़ा अजीज़ एक शेर बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो सुनाता हूँ आपको। अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए। सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे, चांद सितारे गोद में आकर बैठ गए। सोचा ये था पहली बस से निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है। तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है। तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। अभी जो शेर पढ़ रहा था ना मैं, कि अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। तो ये जो खुशी का इजहार कर रहे हैं बच्चे कमेंट्स में, अच्छा लग रहा है मुझे। अपने बच्चे खून से आगे निकलेंगे। नफरत के उस पार एक उजली दुनिया है, नफरत के उस पार एक उजली दुनिया है।
یہ دیوار گراؤ رستے نکلیں گے، نفرت کے اس پار ایک کجلی دنیا ہے، یہ دیوار گراؤ رستے نکلیں گے، چاند ستارے گود میں آ کر بیٹھ گئے، سوچا یہ تھا پہلی بس سے نکلیں گے۔ ایک غزل کے لیے بہت دیر سے پریم بھائی کہہ رہے ہیں اور ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ راکیش بھائی دیکھیے گا، ہاں چاند ستارے والا شعر راکیش بھائی کو بھی ہمارے پسند آیا۔ ترونا جی بہت شکریہ۔ ایک لڑکے نے گھر بسایا نہیں، بہت پرانی غزل ہے یہ بھی، لیکن ہے اس میں کچھ۔ ایک لڑکے نے گھر بسایا نہیں، کیا کسی نے تجھے بتایا نہیں؟ ایک لڑکے نے گھر بسایا نہیں، ایک لڑکے نے گھر بسایا نہیں، کیا کسی نے تجھے بتایا نہیں؟ تجھ کو سایہ بنا کے ساتھ رکھا، تجھ کو سایہ بنا کے ساتھ رکھا، دیکھ میں نے تجھے بھلایا نہیں، تجھ کو سایہ بنا کے ساتھ رکھا، دیکھ میں نے تجھے بھلایا نہیں، دیکھ میں نے تجھے بھلایا نہیں۔ عالم غازی پوری، سلطان اشرف دونوں کا استقبال، اپنا سایہ بنا کے ساتھ رکھا، دیکھ میں نے تجھے بھلایا نہیں، 100 بہانے تھے بے وفائی کے، 100 بہانے تھے بے وفائی کے، میں تیرے راستے میں آیا نہیں، 100 بہانے تھے بے وفائی کے، میں تیرے راستے میں آیا نہیں، 100 بہانے تھے بے وفائی کے، میں تیرے راستے میں آیا نہیں۔ اس میں ایک شعر ہے، وہ بھی سنیے گا کہ وقت کا احترام کرتے رہو، وقت کا احترام کرتے رہو، وقت سلطان ہے رعایا نہیں، وقت کا احترام کرتے رہو، وقت کا احترام کرتے رہو، وقت سلطان ہے رعایا نہیں۔ اور تھا کہ یہ ہے انعام ایک درخت ہو تم، یہ ہے انعام ایک درخت ہو تم، یہ ہے بدقسمتی کہ سایہ نہیں، یہ ہے انعام ایک درخت ہو تم، یہ ہے بدقسمتی کہ سایہ نہیں۔ جتنے یہ ہے بدقسمتی کے سایہ نہیں، چل پڑے ہیں جو واپسی کے لیے۔ آج کے ہندوستان کا شعر پڑھ رہا ہوں، میری تکلیف ہے اس میں۔ یہ ہے بدقسمتی کے سایہ نہیں، چل پڑے ہیں جو واپسی کے لیے، چل پڑے ہیں جو واپسی کے لیے، ایک کی جیب میں کرایہ نہیں، چل پڑے ہیں جو واپسی کے لیے، چل پڑے ہیں جو واپسی کے لیے، ایک کی جیب میں کرایہ نہیں، ایک لڑکے نے گھر بسایا نہیں، کیا کسی نے تجھے بتایا نہیں؟ 100 بہانے تھے بے وفائی کے، میں تیرے راستے میں آیا نہیں، وقت کا احترام کرتے رہو، وقت سلطان ہے رعایا نہیں۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو، دیکھیے گا کہ تسلیوں سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، تسلیوں سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، جڑیں کٹی ہوں تو پودا ہرا نہیں ہوتا، تسلیوں سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، جڑیں کٹی ہوں تو پودا ہرا نہیں ہوتا، کسی کی موت پہ رومال نم نہیں ہوتے، کسی کی موت پہ رومال نم نہیں ہوتے، اب انتقال کوئی سانحہ نہیں ہوتا، اب انتقال کوئی سانحہ نہیں ہوتا، رعایتوں کی چمکدار تختیوں پہ نہ جا،
रियायतों की चमकदार तख्तियों पे न जा, दुकानदार किसी का सगा नहीं होता। रियायतों की चमकदार तख्तियों पे न जा, दुकानदार किसी का सगा नहीं होता। दिमाग को भी दिया कर कभी कभी ज़हमत, दिमाग को भी दिया कर कभी कभी ज़हमत। दिमाग दिल की तरह बावला नहीं होता। अब आप देखिए कि दिल और दिमाग के दरमियान ये 14 या 15 इंच का फासला है साहब, लेकिन ये फासला कभी तय नहीं होता। दिमाग को भी दिया कर कभी कभी ज़हमत, दिमाग दिल की तरह बावला नहीं होता। रहा सहा कोई रिश्ता भी टूट जाता है, रहा सहा कोई रिश्ता भी टूट जाता है। शिकायतों से कोई फ़ायदा नहीं होता, शिकायतों से कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं। इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा, मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा, मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोश गुजर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोश गुजर जाते हैं। पाँव में अब कोई जंजीर नहीं डालते हम, दिल जिधर ठीक समझता है उधर जाते हैं। पाँव में अब कोई जंजीर नहीं डालते हम, दिल जिधर ठीक समझता है उधर जाते हैं। एक गज़ल है, ठीक ठाक सी है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल हुई है, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। देखिएगा कि न कोई ख्वाब कमाया न आँख खाली हुई, न कोई ख्वाब कमाया न आँख खाली हुई, तुम्हारे साथ हमारी भी रात काली हुई। न कोई ख्वाब कमाया न आँख खाली हुई, तुम्हारे साथ हमारी भी रात काली हुई। अब देखिए शेर देखिए यहाँ से, तुम्हारे साथ हमारी भी रात काली हुई, ज़रा से ख्वाब बुने थे कि सांस फूल गई। ज़रा से ख्वाब बुने थे कि सांस फूल गई, कदम दुकान पे रखा था कि जेब खाली हुई। कदम दुकान पे रखा था कि जेब खाली हुई, ज़रा से ख्वाब बुने थे कि सांस फूल गई, कदम दुकान पे रखा था कि जेब खाली हुई। वफ़ा के बारे में लोगों की राय ठीक नहीं, वफ़ा के बारे में लोगों की राय ठीक नहीं। बिरादरी से ये खातून है निकाली हुई। वफ़ा के बारे में लोगों की राय ठीक नहीं, बिरादरी से ये खातून है निकाली हुई। तुम ही तो सर पे बिठाए हुए थे दुनिया को, तुम ही तो सर पे बिठाए हुए थे दुनिया को। तुम ही पे भौंक रही है तुम्हारी पाली हुई। तुम ही तो सर पे बिठाए हुए थे दुनिया को, तुम ही पे भौंक रही है तुम्हारी पाली हुई। खुदा का शुक्र अदा कर वो बेवफा निकला,
خدا کا شکر ادا کر وہ بے وفا نکلا، خدا کا شکر تیری جان کی بحالی ہوئی، خدا کا شکر تیری جان کی بحالی ہوئی۔ اور یہ قافیہ بڑی دقت کے بعد نظم ہوا، یہ قافیہ بڑی دقت کے بعد نظم ہوا، بڑے جتن سے یہ عورت مسز جمالی ہوئی، یہ قافیہ بڑی دقت کے بعد نظم ہوا، بڑے جتن سے یہ عورت مسز جمالی ہوئی۔ خیر بہرحال یہ اپنی جگہ، ایک دو تین شعر اور سناتا ہوں۔ ایک غزل مجھے دیکھیے ہاتھ آئی ہے، یہ بھی غزل پرانی ہے۔ قد بڑھا تو قامت کردار چھوٹی پڑ گئی، قد بڑھا تو قامت کردار چھوٹی پڑ گئی، مرتبے کے سامنے دستار چھوٹی پڑ گئی، مرتبے کے سامنے دستار چھوٹی پڑ گئی، قد بڑھا تو قامت کردار چھوٹی پڑ گئی، مرتبے کے سامنے دستار چھوٹی پڑ گئی۔ اب کے یاروں نے لیے ہیں ایسے ایسے امتحان، اب کے یاروں نے لیے ہیں ایسے ایسے امتحان، ضبط کی چادر بھی اب کی بار چھوٹی پڑ گئی، اب کے یاروں نے لیے ہیں ایسے ایسے امتحان، ضبط کی چادر بھی اب کی بار چھوٹی پڑ گئی۔ اور ایک دن رشتوں نے کچھ ایسے نکالے اپنے قد، ایک دن رشتوں نے کچھ ایسے نکالے اپنے قد، جس نے بانٹا تھا وہی دیوار چھوٹی پڑ گئی، جس نے بانٹا تھا وہی دیوار چھوٹی پڑ گئی۔ اور اس بلندی پر تھے اب کی بار ہم لوگوں کے سر، اس بلندی پر تھے اب کی بار ہم لوگوں کے سر، ظالموں کے ہاتھ کی تلوار چھوٹی پڑ گئی، اس بلندی پر تھے اب کی بار ہم لوگوں کے سر، ظالموں کے ہاتھ کی تلوار چھوٹی پڑ گئی۔ قد بڑھا تو قامت کردار چھوٹی پڑ گئی، مرتبے کے سامنے دستار چھوٹی پڑ گئی۔ ایک غزل کے لیے کہہ رہے ہیں یدھ بھائی، دو تین شعر سنا دیتا ہوں۔ اس کا وہ تھا کہ عزت جان سے پیاری ہے، سنیے پریم بھائی آپ بھی سنیے۔ عزت جان سے پیاری ہے، صرف یہی دشواری ہے، عزت جان سے پیاری ہے، صرف یہی دشواری ہے، دام بہت ہیں کاغذ کے، دام بہت ہیں کاغذ کے، لکھنے کی بیماری ہے، دام بہت ہیں کاغذ کے، لکھنے کی بیماری ہے، دام بہت ہیں کاغذ کے، لکھنے کی بیماری ہے، عزت جان سے پیاری ہے، صرف یہی دشواری ہے، پہلے ہم بھی ہنستے تھے، پہلے ہم بھی ہنستے تھے، یہ تصویر ہماری ہے، پہلے ہم بھی ہنستے تھے، پہلے ہم بھی ہنستے تھے۔ پونم پاٹھک جی آ گئی ہیں بھائی، استقبال ہے۔ پہلے ہم بھی ہنستے تھے، یہ تصویر ہماری ہے، تم کو تو بتلایا تھا، تم کو تو بتلایا تھا، دین سے دنیا بھاری ہے، تم کو تو بتلایا تھا، پہلے ہم بھی ہنستے تھے، یہ تصویر ہماری ہے، تم کو تو بتلایا تھا، دین سے دنیا بھاری ہے، ہر پہلو سے دیکھ لیا، ہر پہلو سے دیکھ لیا، تیرا پلڑا بھاری ہے، ہر پہلو سے دیکھ لیا،
تیرا پلڑا بھاری ہے، دام بہت ہیں کاغذ کے، لکھنے کی بیماری ہے، لکھنے کی بیماری ہے، دن بھر سوتے رہتے ہو، دن بھر سوتے رہتے ہو، اچھی شب بیداری ہے، دن بھر سوتے رہتے ہو، اچھی شب بیداری ہے، دن بھر سوتے رہتے ہو، اچھی شب بیداری۔ مجھے بتا دیجیے گا جب میرا وقت پورا ہو۔ اسلم بھائی آپ ذرا سا اس کی ذمہ داری لیں، آپ مجھے بتا دیں۔ ایک اور ایک غزل پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ کوئی بھی دار سے، ہاں نتن بھائی نے غزل کے لیے کہا تھا۔ نتن بھائی سنیے غزل، اور اب باقی تمام دوست بھی، آصف بھائی آپ بھی۔ راکیش شرما بھائی میرے خیال سے شاید نیند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے۔ خیر بہرحال دیکھیے گا کہ کوئی بھی دار سے، عالم غازی پوری بھائی سنیے، کوئی بھی دار سے، چھایا شرما سنیے مطلب سنیے، چھایا، کوئی بھی دار سے زندہ نہیں اترتا ہے، کوئی بھی دار سے زندہ نہیں اترتا ہے، مگر جنون ہمارا نہیں اترتا ہے۔ شیوانی بھابھی یہ غزل سنیے، آپ کی سنی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی دار سے زندہ نہیں اترتا ہے، مگر جنون ہمارا نہیں اترتا ہے، مگر جنون ہمارا نہیں اترتا ہے۔ تباہ کر دیا احباب کو سیاست نے، تباہ کر دیا احباب کو سیاست نے، مگر مکان سے جھنڈا نہیں اترتا ہے۔ تباہ کر دیا احباب کو سیاست نے، تباہ کر دیا احباب کو سیاست نے، مگر مکان سے جھنڈا نہیں اترتا ہے۔ میں اپنے دل کے اجڑنے کی بات کس سے کروں، میں اپنے دل کے اجڑنے کی بات کس سے کروں، کوئی مزاج پہ پورا نہیں اترتا ہے، کوئی مزاج پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ میں اپنے دل کے اجڑنے کی بات کس سے کروں، کوئی مزاج پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ اور یہ شعر سنا رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی مزاج پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ ترون جی سنیے گا، کوئی مزاج پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ کبھی آصف بھائی کبھی قمیص کے آدھے بٹن لگاتے تھے، کبھی قمیص کے آدھے بٹن لگاتے تھے، اور اب بدن سے لبادہ نہیں اترتا ہے، اور اب بدن سے لبادہ نہیں اترتا ہے۔ کبھی قمیص کے آدھے بٹن لگاتے تھے، وکاس بھائی کبھی قمیص کے آدھے بٹن لگاتے تھے، اور اب بدن سے لبادہ نہیں اترتا ہے۔ مصالحت کے بہت راستے ہیں دنیا میں، مصالحت کے، دیپک بھائی مصالحت کے بہت راستے ہیں دنیا میں، مگر صلیب سے عیسیٰ نہیں اترتا ہے۔ مصالحت کے بہت راستے ہیں دنیا میں، مصالحت کے بہت راستے ہیں دنیا میں، مگر صلیب سے عیسیٰ نہیں اترتا ہے، مگر صلیب سے عیسیٰ نہیں اترتا ہے۔ آخری شعر ہے اس میں، کبھی قمیص کے آدھے بٹن لگاتے تھے، اور اب بدن سے لبادہ نہیں اترتا ہے۔ کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی بچھڑتے ہوئے، کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی بچھڑتے ہوئے، کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی بچھڑتے ہوئے، یہاں گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے، یہاں گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے۔ کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی، کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی بچھڑتے ہوئے، یہاں گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے۔ اور ایک غزل کے 2-3 شعر سناتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے دیپک بھائی، آپ بتا دیجئے مجھے جب میرا وقت پورا ہو رہا ہو تو میں اسے روک دوں گا۔ سنیے گا، یہ غزل اور پڑھتا ہوں، یہ بھی غزل مجھے بڑی عزیز ہے۔ ہوتا کہ
اور اب بدن سے لبادہ نہیں اترتا ہے۔ وہ تھا کہ دشت میں خاک اڑا رکھی ہے، دشت میں خاک اڑا رکھی ہے، یار نے دھوم مچا رکھی ہے، یار نے دھوم مچا رکھی ہے، دشت میں خاک اڑا رکھی ہے، یار نے دھوم مچا رکھی ہے۔ علم بیٹھا ہے جھکائے ہوئے سر، علم بیٹھا ہے جھکائے ہوئے سر، جہل نے دھوم مچا رکھی ہے، جہل نے دھوم مچا رکھی ہے۔ علم بیٹھا ہے جھکائے ہوئے سر، جہل نے دھوم مچا رکھی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ مر جاؤں گا، کس نے سوچا تھا کہ مر جاؤں گا، میز پر اب بھی دوا رکھی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ مر جاؤں گا، میز پر اب بھی دوا رکھی ہے۔ آپ سمجھائیے مایوسی کو، علینا صاحبی سنیے گا، آپ سمجھائیے، راکیش مشرا جی، تانیہ جین جی، آپ سمجھائیے مایوسی کو۔ ہم نے امید لگا رکھی ہے، ہم نے امید لگا رکھی ہے۔ لڑکھڑاتا ہوں میں کمزوری سے، وہ سمجھتا ہے لگا رکھی ہے۔ لڑکھڑاتا ہوں میں کمزوری سے، وہ سمجھتا ہے لگا رکھی ہے۔ چین سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں، چین سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں، اتنی عزت تو کما رکھی ہے۔ چین سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں، اتنی عزت تو کما رکھی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ مر جاؤں گا، میز پر اب بھی دوا رکھی ہے۔ کتنا وقت ہوا ذرا دیکھ کے بتائیے مجھے، اور کتنا بتائیں بھائی، میرے خیال سے دیپک بھائی بتائیے، علینا جی، نتن بھائی، دیپک بھائی، اسلم بھائی بتائیے، ختم کریں اس سلسلے کو۔ ڈاکٹر واصف قاضی بھی آ گئے ہیں، اسلم بھائی آئے ہیں، اسلم بھائی کہہ رہے ہیں پڑھتے رہیے، تو بھائی ایک دو غزل اور نکال دیتا ہوں اس دوران، دیکھیے گا۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، صاحب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ وارث صفوی آ گئے ہیں، استقبال ہے آپ کا، سنو وارث۔ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں، سب پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، آرتی سنگھ، راکیش راج، ترونا جی۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں۔ ایک بیمار وصیت کرنے والا ہے، رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں۔ صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، رانا رضوی صاحبہ۔ ایک صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے۔ گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں، صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے۔ گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں، ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے۔ ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں، ابھی نہ جانے کتنا ہنسنا رونا ہے۔ ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں، اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، باہر بیمہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی، باہر بیمہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی، آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی۔ بہت شکریہ بھابھی، آپ کی پسندیدہ غزل پڑھ رہا ہوں۔ آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی، آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں، صاحبزادہ پچھلی رات سے غائب ہے، گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں۔
पूनम पाठक जी बहुत शुक्रिया। ये गज़ल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। सुनो वारिस सुनो, ये गज़ल सुनो कि उदासी के ज़रा पीछे उजाला लग रहा था। उदासी के ज़रा पीछे उजाला लग रहा था, मुझे तो वो मोहब्बत करने वाला लग रहा था। उदासी के ज़रा पीछे उजाला लग रहा था, मुझे तो वो मोहब्बत करने वाला लग रहा था। मुझे तो वो मोहब्बत करने वाला लग रहा था, जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए। जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए। जहाँ मुमकिन थी कुछ उम्मीद ताला लग रहा था। जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए। जहाँ मुमकिन थी कुछ उम्मीद ताला लग रहा था। मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी। मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी। तुम्हारा रंग भी इस बार काला लग रहा था। मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी। मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी। तुम्हारा रंग भी इस बार काला लग रहा था। बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी। बताने को, असलम भाई कह रहे हैं पानी भी पीते रहिएगा, लाइएगा भाई। बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी, मगर मज़मून पिछले साल वाला लग रहा था। बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी, मगर मज़मून पिछले साल वाला लग रहा था। कहीं नकली सहाफ़ी सनसनी फैला रहे थे। कहीं नकली सहाफ़ी सनसनी फैला रहे थे। कहीं बेजान ख़बरों पर मसाला लग रहा था। कहीं बेजान ख़बरों पर मसाला लग रहा था। कहीं नकली सहाफ़ी सनसनी फैला रहे थे। मुकेश भाई काफ़ी देर गायब रहने के बाद फिर आए। मेरे ख़्याल से डिनर का मामला निपटा दिया। बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी, मगर मज़मून पिछले साल वाला लग रहा था। आसिफ भाई ने गज़ल के लिए कहा है, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ। सुना है हज को जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, कोई स्कूल की घंटी बजा दे। ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। ये तो सारी दुनिया के स्कूलों की घंटी बजी पड़ी है इस वक्त। और जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि हम लोग छुट्टियों के मज़े लेते थे ना, तो छुट्टियाँ हमारे मज़े ले रही हैं आजकल। कोई स्कूल की घंटी बजा दे। ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने। सुना है हज को जाना चाहता है, हमारा हक दबा रखा है जिसने। सुना है हज को जाना चाहता है। कहाँ तक कोई समझौता करेगा, कहाँ तक कोई समझौता करेगा। ताल्लुक़ तो बहाना चाहता है, ताल्लुक़ तो बहाना चाहता है, ताल्लुक़ तो बहाना चाहता है। अभी प्रेम भाई का मैं कमेंट देख रहा था, ये मेरे घर में शायद झगड़ा कराने के मूड में है। ये कह रहे हैं कि वो गज़ल सुना दीजिए, ये जो बीमार, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। और प्रेम भाई को ये नहीं पता कि ये जो हमारी शायरी होती है इसमें हमारे अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात नहीं होते, इसमें दुनिया को शामिल करके हम लोग चलते हैं। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। सबके होते हुए लगता है कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन,
आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम भाई कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए लॉकडाउन का ही मामला है कि ये लाइव गज़ल पढ़ी जा रही है और बीवी के मौजूदगी में उसके सामने पढ़ी जा रही है। जाहिर है वो भी जानती है कि सब उसका मामला नहीं है, दुनिया शामिल है। ये जो आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, खुशबू सक्सेना, बहुत देर में भाई खुशबू कहाँ है, गोविंद जी का भी नहीं पता, वो भी गायब हो गए। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है, जिसकी आंखों में शरारत थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है। मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कारवाने गज़ल, आसिफ भाई, असलम राशिद, प्रेम भट्टेरी, पूनम पाठक, शिवानी भाभी, विकास वाहिद, अनंत, नितिन, अलीना जी, तरुणा जी, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।